اکثر وہ انگلش کی انجیل پڑھتے ہیں، دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کرتے ہیں، تو انہوں نے انگلش میں اس کو پڑھنا شروع کیا. تھوڑا ہی سا پڑھا تھا کہ حضرت نے ہاتھ اٹھایا. صدر نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ کہنا ہے کہ پچھلے مہینے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم اپنی بات پیش کرنے کے لیے اپنے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے اپنے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ورڈ آف گاڈ، اللہ کے الفاظ، خدا کے الفاظ پیش کریں گے. پادری صاحب جو بائبل پڑھ رہے ہیں وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انگریزی میں نازل ہوئی تھی؟ اب تو سب چپ رہ گئے، جواب کوئی تھا نہیں. برابر میں یہودیوں کا نمائندہ تھا، ربائی جو کہلاتے ہیں، ربی. اس نے سوچا کہ اب کہ میرا نمبر ہے اور میری گردن بھی نپے گی، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اس موقع پر ہمیں یہ مان لینا چاہیے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہے، اللہ کے الفاظ محفوظ ہیں، تو وہ قوم صرف مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کے پاس خدا کے الفاظ محفوظ ہیں قرآن کی شکل میں، اور کوئی قوم یہ دعویٰ کرنے کی حالت میں نہیں ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام اور قرآن، اللہ کا دین، اللہ کا کلام، یہ غالب ہے، یہ بڑا ہے، یہ اعلیٰ ہے. اور اگر بالفرض اللہ کرے، بالفرض کیوں کہو، اللہ کرے، اللہ کرے مسلمان واقعتاً ویسے ہی ہو جائیں جیسے قرآن ان کو بنانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اعلیٰ ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. پھر آپ کو یہ پڑھنے کا حق ہو جائے گا بیٹے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم سب سے اعلیٰ. اور اعلیٰ ہونے کا مطلب تمہیں غلبہ رہے گا. اب آپ یہاں واپس آ جائیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں. ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا میں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے، دنیا میں ہماری کہیں بات نہیں چل رہی ہے. ہم تو سچی بات یہ ہے کہ پستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی طاقتیں ہمارے فیصلے کرنے میں ہماری رائے نہیں لیتی. ہمارے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ ہمارے دشمن کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. پھر ہم اپنے آپ کو اعلیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے بڑا فریضہ تمہارے دین میں نماز ہے. سیدھی سادی بات کر رہا ہوں میں، آپ سمجھیں. مجھے بتائیں کہ نماز پڑھنے والے مسلمان کتنے ہیں؟ ادھر ادھر کو تو کیا کہیں، یہاں جو مجمع بیٹھا ہے یہ تو دین سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا ہے. کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے لوگ پانچوں نمازوں کے پابند ہیں؟ سوچو اس بات کو ذرا. یعنی مسلمان کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے. تقریباً 80% مسلمان وہ ہیں جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے. 2-4% ہیں جو پابندی سے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ 2-4% ہے زیادہ زیادہ. اور کچھ ویسے پڑھنے والے ہیں نانے کے ساتھ، کچھ جمعے والے ہیں. لیکن باقی اکثریت جو ہے، غالب اکثریت مسلمانوں کی، وہ نماز چھوڑ رہی ہے. یہ آپ غور کریں کہ مسلمان کو 2 قسم کے حقوق کا پابند کیا گیا ہے. ایک اللہ کے حق، ایک بندوں کے حق. اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے. اس کے ساتھ مسلمان کا یہ معاملہ ہے. تو مسلمان کی حیثیت کیا ہے؟ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے عزت کہاں سے مل جائے گی؟ اور بندوں کے حق کی جہاں تک بات آتی ہے تو آپ ذرا غور کر لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، بس زیادہ دور نہ جائیں، یا اپنے پڑوس کو دیکھ لیں، یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں. جن جن مسلمان بھائیوں سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے ان کو دیکھ لیں. ہم ایک دوسرے سے چلتے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ عزت دے دے، کسی کو کوئی پیسہ دے دے، کسی کا کام ٹھیک ہو جائے، کسی کا مکان اچھا سا بن جائے، تو
بتائیے کہ اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے بڑی تعداد میں کیا ایسے نہیں ہوتے جو اس سے جلتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، اسے کیوں عزت مل گئی، اسے کیوں پیسہ مل گیا، اس کا مکان کیوں اچھا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس کو ملیں گی؟